اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ آج سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں تو ان کو بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج سورہ مائدہ، جو کہ اس سورہ کا نام ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج اور عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ۔ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ حج کے لیے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ جانور بھی لے کے جا رہے تھے کچھ لوگ۔ تو اس موقع پر جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ادھر ان کو روک دیا گیا کہ وہ آگے نہیں جا سکتے، بلکہ انہوں نے خود اپنا ایک بندہ مکہ بھیجا کہ ہم لڑائی کے موڈ سے نہیں آ رہے اور ہم جو ہے ادھر حج کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے روک دیا، اور اس وقت جو ہے ان کے جو ہے کفار کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں اس معاہدے کو، اور اس وقت ان کو اس سال روک دیا گیا تھا حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے، اور ان کو یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آ کے وہ حج کرے اور عمرہ کریں، اور اس سال جو ہے ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے تقریباً یہ جو آیت ابھی پہلے ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو آج اب اس کی پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے واجبات اور اپنے فرائض۔ اب دیکھو ادھر کہا گیا ہے، لیکن پوری آیت پڑھ کے پھر میں بتاتی ہوں تفسیر میں۔ اے ایمان والو پورے کرو اپنے واجبات یا فرائض۔ احلت حلال ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمتو چوپائے، بہیمت الانعام اور مویشی، چوپائے اور مویشی، الا مگر ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہے، علیکم اوپر تمہارے، غیر محلی نہیں ہے حلال، محل الصید شکار نہیں ہے حلال تمہارے اوپر شکار، وانتم اور تم ہو حرم احرام میں، جب تم ہو احرام میں تو شکار نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحکم حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا۔
اس کے بعد جب مدینہ میں آئے تو یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یعنی یہ مدینہ میں جب مسلمان تھے تو اس وقت نازل ہوئی، اور یہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی تھی۔ اس وقت یہ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے واجبات اور فرائض جو ہے وہ پورے کرو، یعنی اب انہوں نے تو حج پر نہیں چھوڑا، ادھر مشرکین نے منع فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ پر جو معاہدہ کیا تو اس میں وہ خود بھی مان گئے اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فیصلہ کرتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ حج پر تو ادھر کعبہ نہیں پہنچے، مکہ نہیں گئے، لیکن وہ ارادہ تو کر کے آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب ادھر ہی اپنے واجبات اور فرائض پورے کرو، یعنی اپنے مویشی جو ہے ادھر ہی ذبح کر کے ادھر پہنچاؤ۔ اگر جا نہیں سکتے تو ادھر ہی جو مویشی آپ لوگ ساتھ لائے ہیں ان کو ذبح کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مکہ پہنچاؤ، اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ مکہ میں کعبہ کے آگے ادھر پہنچ گئے ہیں بیت الحرام میں، تو پھر جو ہے اپنے سر بھی منڈواؤ جس طرح حج کے اور عمرہ کے موقع پر کرتے ہیں، تو سارے اپنے واجبات پورا کرو، اور تبھی احرام اپنے کھولو۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو اس لیے اس آیت میں یہ واجبات جو پورے کرو، تو یہ اس وقت پر جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے جو احرام باندھے تھے اور مویشی اپنے ساتھ لائے تھے، تو اس کے لیے کہا کہ اپنے پورے کرو اپنے واجبات اور اپنے فرائض، یعنی مویشی جو لائے ہیں اس کو ذبح کرو اور ادھر پہنچاؤ، اور اس کے بعد جب وہ پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر تو پھر جو ہے اپنے سر منڈواؤ اور احرام پھر اتارو۔ تو یہ سارے جو ہے یہ اس کے بارے میں ہیں، لیکن چونکہ وہ گئے تو نہیں تھے مکہ، پہنچے تو نہیں تھے بیت الحرام کا جو ہے کعبہ کا جو ہے وہ طواف تو نہیں کیا تھا، نہ ہی صفا مروہ کے درمیان، لیکن ان کا حج قبول ہو گیا تھا۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ارادہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، کفار نے مکہ کے، تو اللہ نے ان کا یہ حج قبول کر لیا اور ان کو کہا کہ اپنے واجبات پورے کرو۔ اب آگے ہے احلت، حلال ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمت و چوپائے، بہیمت الانعام مویشی، انعام مویشی، اللہ اب وہ بہیمت اور العام دونوں کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا۔ انعام جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں 4 جانوروں کے نام، جیسے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کو انعام کہتے ہیں، جبکہ بہیمت جو ہے اس جانوروں کو کہتے ہیں جو چرتے ہیں، سارے وہ جانور جو چارہ چرتے ہیں، جو سبزہ کھاتے ہیں، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے، اور مگر جو پڑھے جائے تمہارے یعنی جس کا ذکر کیا جائے گا ابھی اگلی آیتوں میں، اس صورت میں آگے جو بھی تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی تو وہ تمہارے لیے حرام اور حلال ہے، جو اس میں ذکر کیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں اللہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں ذکر کیا جائے گا کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی حرام ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے مگر جو پڑھی جائے اوپر تمہارے، یعنی ابھی جو ہمارے اوپر تلاوت کی جائے گی جو ہم پڑھیں گے تو اس میں حرام اور حلال کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ چوپائے اور مویشی ہمارے اوپر حلال ہے، اور ورندے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ درندے جو ہے وہ حرام ہیں، جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ اور حلال نہیں ہے ہم پر شکار اس حالت میں جب ہم احرام کی حالت میں ہوں،
احرام کی حالت میں کسی چیز کا شکار بھی حلال نہیں ہے۔ ویسے تو شکار حلال ہوتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ جو ہے شکار کرنا حلال ہے اور نہ ہی شکار کا پتہ دینا حلال ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر جانور ہے، اس کو مار دو، کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مار دو اور لے آؤ کے کھائیں، تو وہ بھی نہیں ہے حلال احرام کی حالت میں۔ یعنی کسی کو پتہ بتانا کہ ادھر جانور ہے اس کو مارو، یہ بھی نہیں ہے حلال احرام کی حالت میں، اور نہ ہی خود شکار کرنا۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے، اور اللہ کے جو حکم ہے وہ اللہ کے حکم ہے، وہ جو چاہے حکم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ ہی نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور سارے مخلوقات اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہے۔ تو اللہ کی جو مرضی ہے وہ حکم دے، صادر کریں جو حکم، وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر جو ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ وہ حکم دیتا ہے جو کہ اس کے بندوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، جو کہ مصلحت ہوتی ہے، جو کہ اس کے مخلوقات کے لیے ہر طرح سے جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے، اور جس چیز سے روکا ہوتا ہے اس میں اس کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم پر جو ہے وہ ہمیں اس کا حکم بجا لانا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے وہ ہم پر، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے لیے ہی نقصان ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، میری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا یا اللہ، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دے یا پروردگار۔ اس قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے، ترجمہ، زیر زبر پیش میں، اس کے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، ہم نہ سمجھ ہے، ہم کمزور ہیں، کبھی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ معاف کر دینا، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دینا، یا اللہ ہماری ساری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔